نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى الغنيمة الباردة. وفي بعض روايات الحديث: عليكم بالغنيمة الباردة. وفي بعض صيغها الأخرى: عليكم بالشتاء فإنه الغنيمة الباردة، أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम। महतरम इस्लामी बुजुर्गों, उलमाए किराम, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, दीनी माँ और बहनों,
اللہ تبارک تعالیٰ نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا کو دار عمل بنایا. یہاں خلود اور ہمیشگی نہیں ہے. یہ بات ہر بندے مومن کو ہر لمحہ مد نظر رکھنے کی ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے اور یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے. یہاں چند دن قیام ہے اور اس کے بعد حشر کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کا حساب کرے گا. تمام بھلائیاں اور برائیاں ہر بندے کی اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کا حساب لے گا. بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی ثالثی، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اس دن کے لیے اس یوم عمل کو، دار عمل کو غنیمت جانیں اور اپنی عاقبت بنانے کی فکر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الکیس من دانا نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنے تابع کر لے. وعامل لما بعد الموت، اور اس کے اعمال کیسے ہوں؟ موت کے بعد کام آنے والے اعمال. وہ دنیا کی فکر میں نہ رہے بلکہ اس کی فکر ان نعمتوں کے لیے ہو جو ابدی ہیں، ہمیشگی والی ہیں، جن کو کبھی زوال نہیں، جن سے کبھی طبیعت اکتائے گی نہیں، جن کا اس دنیاوی زندگی میں ہم تصور تک نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من تمنا نفسہ الامانی من اتبع نفسہ ہواہ وتمنا علی اللہ الامانی. اور لاچار وہ ہے، مجبور، ناعاقبت اندیش، جو اپنے خواہشات کا بندہ اور غلام بن جائے. نفس جو چاہے، نفس کی آسودگی کے لیے لگا رہے، اس کو اس کام کی بھلائی اور برائی پر نظر رکھنے کی توفیق نہ ہو، بلکہ وہ نفس کی آسودگی کے پیچھے لگا رہے کہ نفس کو خوب آسودہ کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ پر آرزویں باندھے کہ اللہ ہمیں یہ بھی دے گا اور وہ بھی دے گا. اعمال چاہے اس لائق کرے یا نہ کرے، امید اللہ سے خوب لگائے. جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ نیک اعمال کیجئے، آخرت سنوارنے والے کام کیجئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت اور اس کے اجر و ثواب کی امید لگائیے. یہ نہیں کہ رب کے غفور و رحیم ہونے والے نام پر تو ایمان لے آیا جائے اور اس کے قہار اور جبار اور ان ناموں سے اپنی نظر ہٹا لیا جائے کہ جن میں اللہ کے غضب اور ناراضگی کا بھی تذکرہ ہے، یا اس کی گرفت سے اپنی نظریں پھیر لی جائیں کہ ان اخذہ علیم شدید، کہ اللہ جب کسی بندے کی گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت بڑی دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے. بندے کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، عبادت کے کام بتلائے، دنوں رات اس کے لیے مسخر کیے، اور یکسانیت سے اکتا نہ جائے سال کے موسم متعین کیے، بارش کا، جاڑے کا، گرمی کا، اور دن اور رات کو ایک دوسرے پر غلبہ دیا. کبھی دن کو مختصر کیا اور رات کو لمبی کیا، اور کبھی دن کو بہت لمبا کر دیا، رات مختصر کر دی.
کبھی گرمی کی تمازت سے جب بندے تل ملا اٹھے تو اس کے بعد ان کو بارش کے قطروں کی ٹھنڈک سے اپنی رحمت سے نوازا، اور جب بارش سے اکتا گئے تو ان کو ربیع جیسے بہار سے نوازا، اور اس کے بعد یہی بہار یک بیک ان سے دور نہیں کی۔ اس رحمان کی رحیم کی رحمتوں پر نظر کیجئے کہ ان نعمتوں کو رفتہ رفتہ کئی مہینوں کے بعد دھیرے دھیرے تب خزاں اور پھر گرمی کا مہینہ لاتا ہے، اور ان سب کے اپنے اپنے فوائد ہیں، دنیاوی بھی، جسمانی بھی اور اخروی بھی۔ عام طور سے ہم وقت کی تنگی کا رونا روتے ہیں، دن کے مختصر ہونے کا رونا روتے ہیں کہ صبح ہوئی اور شام ہو گئی، بہت سے کام ہمارے انجام نہیں پا سکے دن کے چھوٹا ہونے کے سبب، اور ان سارے کاموں کی نوعیت افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی ہوتی ہے، ان سارے کاموں کی نوعیت دنیاوی ہوتی ہے۔ فکر آخرت کی بھی کیجیے، دن چھوٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الغنیمت الباردہ کہا، ٹھنڈا مال غنیمت، اور اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے علماء کرام نے وہ یہ کہ جاڑے کے دن مختصر ہوتے ہیں، بندہ بھوک اور پیاس کی شدت کو کم محسوس کرتا ہے، اس کو پیاس سردی کے سبب زیادہ لگتی نہیں، اور اگر بھوک لگے بھی تو بھوک کے برداشت کا وقفہ بہت مختصر ہوگا، 11 گھنٹے 11.5 گھنٹے کے بعد اس کی افطار کا وقت آ جائے گا۔ تو ان ایام کے روزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ سردی کے ایام کے یوم الاثنین اور خمیس، جن کے روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھتے تھے اور رکھنے کی ترغیب دیتے تھے، چاندنی راتوں کے روزے، ایام بیض کے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، ان کاموں کی طرف نظر کیجیے اور ان کاموں میں ایک دوسرے کو راغب کیجیے، رغبت دلائیے، ایک دوسرے کو ترغیب دیجیے کہ جاڑے کے ایام ہیں، اور صحت اور تندرستی کے ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو جسم کے فضلات وغیرہ سے چھٹکارے کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزہ۔ روزے کی عادت ڈالی جائے، سوموار کے، جمعرات کے، مہینے کی چاندنی راتوں والی 13 14 اور 15 تاریخ کے روزے کی عادت ڈالی جائے۔ راتیں لمبی ہیں، اس کا بھی شکوہ ہوتا ہے، نیند کھل جاتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، بہت لمبی رات ہے، کٹتی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نیک بندے ان راتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنی رات ہے کہ سو کر کے نیند سے بھی آسودہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے ذکر، تلاوت اور قیام اللیل کے لیے بھی آرام سے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ بعض آثار پہ جن پر کہ علماء کرام نے ان کی سند پہ نقیر کیا آیا ہے کہ کتنا بہتر ہے جاڑے کا دن، کہ اس کا دن چھوٹا ہو گیا، بندے مومن روزہ رکھتا ہے اور راتیں لمبی ہو گئی، قیام کرتا ہے۔ یہ آپ کے ریاضت کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو عادی بنائیے سوموار اور جمعرات کے روزوں کا، 13 14 اور 15 تاریخ کے روزوں کا، اور جب ان مختصر دنوں میں روزے کی عادت پڑ جائے تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی کوشش کیجیے۔ دین کی طرف سبقت کرنے، دین پر اپنے آپ کو مضبوطی سے جمانے کے یہی سارے وسائل ہیں۔ یہ نہیں کہ رات لمبی ہو گئی تو ہم اپنے سوشل میڈیا سے لگاؤ کا وقفہ بڑھا لیں، خوش گپیوں کی محفلیں لمبی کر لیں، یا بیجا سحر اور شب بیداری، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، اس کی
طرف مائل ہو کر اس میں پڑھ کر اپنے قیمتی لمحات کو زندگی کے ضائع کرے۔ انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے اور اللہ کی عظیم حکمت پر نظر کرنی چاہیے کہ اس نے دنیا بھی سجا دی، اس کو دار عمل بھی بتلا دیا، اور موت کو ایک حتمی حقیقت قرار دیا جس سے کسی کو مفر نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اس کے اجل کو، اس کے وقت کو انسان سے پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکے رغبت اور خواہش سے، اور اللہ کی عبادت کو بھی انجام دے سکے۔ لیکن وہی حکم یہ دیا کہ اکثروا من ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز یعنی موت کو بکثرت یاد کرو، اور موت کو بکثرت یاد کرنے میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو ہمیں نیک اعمال پر ابھارے، قبر کے عذاب، منکر نکیر کے سوال، قبر کا بھینچنا، انسانی جسم کا قبر کے اندر جو انجام ہوتا ہے اس پر غور کرنا۔ یہاں آپ کو میں تھوڑا سوشل میڈیا پہ لاؤں، اگر جاتے ہو تو کام کی چیزیں بھی دیکھو، اور دیکھو کہ فورینسک لیب وغیرہ میں جب دکھاتے ہیں کہ موت کے بعد انسانی اعضاء پر جو میٹابولزم ہوتے ہیں، جو تغیرات آتے ہیں، پہلے دوسرے تیسرے گھنٹے، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد، 48 گھنٹے گزرنے کے بعد، 72 گھنٹے گزرنے کے بعد، اور پھر وہ اس وقفے کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں، دیکھو اب یہ حال ہوا۔ ذرا ان ڈاکیومنٹری فلموں کو بھی دیکھا کیجئے سوشل میڈیا پہ آپ لوگ، تاکہ جس جسم کو سنوارنے اور جس جسم کی رغبات کو پوری کرنے کے لیے ہم اس قدر تگ و دو کرتے ہیں، اس جسم کی حقیقت بھی ہم پر کھلے، اور جس روح کی اور جس اخروی زندگی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ لوگوں سے ملنا جلنا اچھی بات ہے، لیکن یہ ملنا جلنا فائدے سے خالی ہو تو بیکار ہے۔ ایسی مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوں وہ خالی البرکت ہوتی ہیں، برکت سے خالی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ مجلس سکھایا کہ جب بیٹھو اور اس میں بہت زیادہ لایانی باتیں ہو جائیں تو کفارہ مجلس پڑھ کے اٹھا کرو۔ شاعر نے کہا ہے، کیا ہی خوب کہا ہے، لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہذیان من قیل وقال فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حال۔ لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا کوئی فائدہ نہیں دیتا سوائے حصول علم کے لیے یا اپنی حالت کی اصلاح کے لیے، دنیاوی حالت بھی اور اس سے پہلے اخروی حالت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں جہاں ہم کو دنیا اور آخرت کی فکر کرنے کی ترغیب دی ہے، آخرت کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اسے آپ اخروی زندگی پہلے کوشش کیجئے کہ سنواریں، اس کی خواہش کیجئے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا سے اپنے حصے کو فراموش مت کیجئے۔ نیکی کے ایام متعین کیے، سال کے افضل ترین دن اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائے، سال کی افضل ترین راتیں بتلائیں، اس روئے زمین کے افضل ترین مقامات اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واضح کر دیے، اور ان کی طرف زیارت کو مشروع قرار دیا، اور جن موقعوں پر اجتماعیت کا حکم دیا وہ بھی شریعت نے بالکل واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ کسی طرح کا مجمع لگانا اس کو شریعت نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ دن و رات اور سردی و گرمی کی شدت کو محسوس کرنے کے وقت
ہمیں کچھ اور باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گرمی میں جب ہم اپنی آسائش کا سامان کرنے لگیں تو اپنے ان بھائیوں پر بھی نظر کریں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پکی چھت نصیب نہیں کی ہے۔ پلاسٹک کے سائبان یا ٹین کے چھپر تلے گرمی کی شدت سے بلبلاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی آسائش میں اپنی حصے داری جو کچھ ہو سکے اس کی فکر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے پڑوسی کی فکر نہیں کرتے، خبر گیری نہیں کرتے۔ اور جب جاڑا آئے ہم اپنے جسم کو گرم کپڑوں سے ڈھکیں، اپنے شعار و دثار کو، داخلی اور خارجی لباس کو اچھا بنانے کی فکر میں لگیں تو ان لوگوں کی طرف بھی ہماری نگاہ رہے۔ انسانیت کے ناطے اور ایمان کے تقاضے کے تحت جو لوگ جاڑے کی شدت سے ٹھٹھرتے ہیں، گرم کپڑوں کے محتاج ہیں، اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو کپڑے آپ کے لیے بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں، ناقابل استعمال ہیں، وہ کسی کے لیے نئے اور عمدہ لباس کا درجہ رکھتے ہیں، اور کسی کی سردی سے شدت سے بچنے کی سبیل ہو سکتے ہیں، ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا گھر کے فاضل کپڑوں کو اور فاضل بچھونوں کو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، اس کے ذریعے سے ان ناداروں کی، ان محتاجوں کی، ان ضرورت مندوں کی فکر کیجئے جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے غیرت مند اسلامی بھائی آ کر کے اس سخت گھڑی میں ہمارے ہاتھ کو تھامیں، اپنی مدد ہم تک پہنچائیں، اور وہ لوگ اپنی غیرت کے مارے آپ کے سامنے آ کر اپنی ضرورتیں نہیں رکھتے۔ سوالی جو الحاح کرے، اصرار کرے اور آپ سے مانگے، اکثر حالتوں میں وہ اصل محتاج اور ضرورت مند نہیں ہوتا، بلکہ اصل محتاج اور ضرورت مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیرت کے بھی پورے حامل ہوتے ہیں۔ ان کو ان کی غیرت اور عزت نفس لوگوں کے سامنے اپنا فخر اور اپنی مجبوری بیان کرنے سے روکے رکھتی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے اور ان کے مشکل حالات میں ان کا سہارا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تیسرے زاویے سے بھی اس سردی و گرمی کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پڑتی کیوں ہے، شریعت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے کہ اشتکت النار الى ربها فقالت ای رب اکل بعضی بعضا فأذن له بنفخین او بنفثین، نفث فی الحر ونفث فی الشتاء، فأشد ما تجدونه من الحر من فیء جہنم وأشد ما تجدونه من البرد من زمہریر جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب کے پاس، رب العالمین کے سامنے، ہمارے رب کے سامنے شکوہ کیا۔ شکوہ کو سنیے اور اس جہنم سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگیے۔ جہنم نے اپنے رب کے پاس شکوہ کیا کہ اللہ میرے ہی بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا۔ لکڑی جب جلتی ہے، آگ جب جلتی ہے تو جل جل کر وہ فنا کی طرف بڑھتی ہے، تو جہنم نے بھی جل جل کر اپنی گھٹنے کی حالت کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ سے شکوہ کیا، گھٹنے کی حالت کا شکوہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو 2 سانس کی اجازت دی، ایک گرمی میں اور ایک جاڑے میں، تو کہا جو سخت گرمی آپ پاتے ہو وہ جہنم کی لپٹ کی وجہ سے ہے، اور جو سخت سردی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے زمہریر کی وجہ سے ہے۔ لہذا جب ہم سردی محسوس کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
جہنم سے پناہ مانگیں اور اس کے طبقہ زمہریریہ سے پناہ مانگیں جو عصات کا نافرمانوں کا ٹھکانہ ہوگا. اور جب ہم گرمی کی شدت سے تل ملائیں تو اس وقت بھی جہنم کو یاد کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگیں، اس کی گرمی سے، اس کے عذاب سے پناہ مانگیں اور ان اعمال کی طرف سبقت کریں جو ہم کو جہنم سے بچانے والے ہیں. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت و جہنم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو دکھلایا تو فرشتوں نے جہنم دیکھ کر کے کہا اس میں کوئی نہیں جائے گا، کون اس دار عذاب میں جائے گا. اور جب جنت کو دکھلایا تو فرشتوں نے کہا کہ اس سے تو کوئی باز نہیں رہے گا، سب چلے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا جہنم کو خواہشات سے گھیر دینے کی اور جنت کو دشواریوں اور پریشانیوں سے گھیرنے کی. اور اس کے بعد فرشتوں کو دکھلایا تو کہا کوئی نہیں بچے گا جو جہنم میں نہ جائے، سب چلے جائیں گے خواہشات میں پڑ پڑ. اور جنت کی دشواریاں اتنی ہیں کہ ان دشواریوں سے بھاگ کر کے لوگ اپنے آپ کو جنت سے دور کر لیں گے. دنیاوی دشواریاں جھیل لیجئے اور غور کیجئے اس شخص کی طرف، ان دو اشخاص کی طرف جن میں سے پہلے کو لایا جائے گا. دنیا میں بڑے ناز و نعم میں پلا ہوگا، کبھی کوئی تکلیف چھو کر کے نہیں گزری ہوگی. ایک غوطہ جہنم میں دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا حل رأیت نعیما قط، حل مر بک نعیم قط، کیا دنیا میں کبھی نعمت دیکھی؟ کبھی نعمت تمہارے پاس سے بھی گزری؟ کہہ دے گا کبھی نعمت نہیں دیکھی، ساری زندگی کی نعمت فراموش کر جائے گا، بھول جائے گا. اور دنیا کا ہمیشہ کا ستایا ہوا انسان لایا جائے گا جو پریشانیاں جھیل کر دنیا سے آیا ہوگا، اس کو جنت میں تھوڑی دیر کے لیے داخل کیا جائے گا اور اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ کیا حل رأیت بؤسا قط، حل مر بک بؤس قط، کیا تیرے ساتھ کبھی برائی گزری ہے؟ تو نے کبھی برائی دیکھا ہے؟ کبھی پریشانی تجھے لاحق ہوئی ہے؟ تو نے کبھی پریشانی کا سامنا کیا ہے؟ انکار کر دے گا. چند لمحے کی جنت کی زندگی اس کو تمام دنیاوی تکالیف کو بھول جانے پر آمادہ کر دے گی. لہذا اس دار نعیم اور دار خلد کے لیے کوشش کیجئے جو ہمارا اصل ٹھکانہ تھا، جہاں سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور جہاں دوبارہ پہنچنے کی سعی ہمیں کرنی چاہیے، کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اس شخص کی طرح سے جسے اس کے گھر سے بے دخل کر دیا ہو، اس کا ہر لمحہ اسی جستجو میں گزرتا ہے کہ کیسے پھر سے اپنے وطن اور اپنے گھر کو حاصل کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فکر آخرت کی توفیق دے اور نیکیوں کے ان موقعوں کو غنیمت سمجھنے اور نیک اعمال سمیٹنے کی توفیق دے. دنیا کو دار عمل سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آخرت سنوارنے کی فکر میں لگا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرض سے رہائی نصیب فرما. ہمارے جو بھائی نادار اور غریب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کا سہارا بن، کیونکہ تو ایسا سہارا ہے جو تمام سہاروں کے فوت ہو جانے کے وقت بھی فوت نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جو بھائی جنگ و جدل کے نتیجے میں بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو گھر بار، امن و سکون اور اہل و عیال کے بیچ چین اور راحت کی زندگی نصیب فرما. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہمیں ہماری غفلتوں سے نکال دے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، آپسی الفت و محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے، نفرت اور بغض و حسد اور حقد کو ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ تبارک تعالیٰ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد
وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.